واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اسلامیہ کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ آپ نے ایم اے ریاضی اور ایم اے انگریزی میں وہاں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ اسلامیہ کالج کے زمانے طالب علمی سے ہی اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر آپ ٹیوشن تو پڑھایا ہی کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے سول سروس ایگزیکٹو کلاس کا امتحان بھی پاس کیا تھا، جس میں کامیاب بھی ہوئے اور انہیں تحصیلدار کی ملازمت کی پیشکش بھی ہوئی، مگر ملازمت سے طبی میلان نہ ہونے کی بنا پر پیشکش قبول نہ کی۔ 1955 تا 1958 کے درمیانی حصہ میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ریگل چوک لاہور کے پاس 4 ٹیمپل روڈ پر واقع اینگلو پنجابی کالج میں پڑھاتے رہے۔ کچھ عرصہ شالمی میں قائم ایک ٹیوشن سینٹر میں بھی تدریسی فرائض سر انجام دیے، مگر 1958 میں پرانی انارکلی کے نزدیک ایک 3 منزلہ عمارت 6 نابا روڈ ایمان الدین سندھو نامی شخص کی ملکیت تھی، جو ریلوے میں چیف انجینئر تھے۔ ان سے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے 60 روپے ماہانہ پر کرائے پہ یہ عمارت حاصل کر لی اور اپنا ذاتی تعلیمی ادارہ لاہور انگلش کالج کے نام سے شروع کر دیا، جو غالباً 1969 کے آخر تک قائم رہا۔ یہ چوائس جس کا انتخاب انہوں نے کیا کہ ایک سرکاری نوکری کو چھوڑتے ہوئے بچوں کو پڑھانے پر اکتفا کرنا، کیا ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ایسا فیصلہ لینے کے قابل رہ گئے ہیں؟ کیا اس میٹیریلسٹک ایج میں، اس مادیت پرست دور میں جس وقت ہر شخص مال جمع کرنے اور اختیار کا خواہش مند نظر آتا ہے، کیا آج ہم میں سے کسی ایک میں بھی ایسی ہمت موجود ہے کہ وہ چوائس یہ کرے کہ سرکاری نوکری جس سے اختیار اور پیسہ شاید ایک تعلیمی ادارے میں تدریس کے فرائض سر انجام دینے سے زیادہ بن سکتا ہے، اسے چھوڑتے ہوئے تدریس کے شعبے کا انتخاب کر لے، لوگوں کو پڑھانا شروع کر دے، بچوں کو پڑھانا شروع کر دے اور آہستہ آہستہ قوم کو بلڈ کرنے کا سوچے؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو لوگ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے واقف ہیں وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اصلاح کرنے کا جذبہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وویت ہوا تھا، اس کے دائرہ اثر میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ان کے شاگرد کے طور پر ان کے ادارے میں آتے اور ان سے روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرتے۔ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جذبہ اصلاح بعد میں ہمیں ان کے کالمز میں جو مختلف اخبارات میں چھپتے رہے اور پھر کتابی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کی 3 کتابیں جو بہت مشہور ہوئیں، اس میں ایک قطرہ قطرہ کلثم، دل دریا سمندر اور کرن کرن سورج اور بات سے بات تھی۔ اس میں نثر کے شعبے میں ایک ایسا انداز تحریر جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، جس میں وہ جملوں میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مضامین ان کے ایک ایک جملے میں خود مقید ہو جاتے ہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا کیا ہوتا ہے، ان کی تحریر کو پڑھ کر بخوبی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حقیقت کو جتنی تفصیل دیں اتنی حقیقت حجاب میں چلی جاتی ہے، اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے، اختصار کافی ہے، اور وہ اختصار نصیب تھا جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شاید یہ اختصار اسی جذبے کی دین تھا، اسی جذبہ اصلاح کی دین تھا جس کی وجہ سے آپ نے سرکاری نوکری کا خیال ترک کر دیا اور آپ نے جذبہ اصلاح کے تحت بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کو وصول اور حصول کرتے ہوئے اپنی شخصیت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے چلے گئے۔ اور آج ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1993 جب انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد آج بھی لوگ ان کو شوق سے پڑھتے بھی ہیں، محبت سے ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ایک استاد اور اپنے ایک مصلح، اصلاح کرنے والے، ایک مبلغ، ایک ادیب، ایک صوفی درویش کے طور پر دیکھتے ہیں، اور بہت گہرا اثر اپنی ذات میں اور اپنی شخصیت میں اور اپنی زندگی میں ان کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں۔ مگر دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ عظمت کے سفر میں سب سے امپورٹنٹ وہی چوائس ہے جس کی بنیاد پہ آپ اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر زندگی کا مقصد صرف میٹیریلسٹک اینگل ہے، اگر زندگی کا مقصد صرف میٹیریلسٹک بینگ بن کے رہ جانا ہے، اگر زندگی کا مقصد صرف اشیاء کا حصول ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ اشیاء کے قیدی بن جائیں گے، لیکن اشیاء کے مالک تک، اس کے حریم ناز تک کبھی آپ کی رسائی نہ ہو پائے گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ایک، اور وہ یہ کہ اپنی زندگیوں میں چوائسز کو
کرنا، چوائس کرنا ہی اصل میں آپ کی ڈیسٹنی بن جائے گا۔ ایک مفہوم ایک حدیث کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر ہر چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہے تو بھلا عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، جو تمہارے نصیب میں ہوگا اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ یہ عمل کرتے چلے جانا اور اپنے نصیب کو خود پاتے چلے جانا، اس میں آپ کا ارادہ، آپ کی چوائس اور آپ کن چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اور ان بڑی شخصیات سے ہم اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنا بھی سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنا سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود بہت سی زندگیوں کے وہ کام آ سکے۔ یہی کیا واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک زندگی بے شمار زندگیوں کا محور بن گئی، مرکز بن گئی، اور لوگ آج بھی ان کا محبت سے نہ صرف تذکرہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جذباتی اور روحانی تعلق بھی رکھتے ہیں۔